اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، امت محمدیہ پر خصوصی انعام و کرام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للذي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو بھائیو، دنیا میں آدمی اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے۔ کوئی تو بڑے بڑے کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بڑی ملازمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی مختلف کھیتی باڑی کے اعتبار سے مختلف طور طریقوں کے اعتبار سے اختیار کرتا ہے کہ خوشی حاصل ہو جائے۔ یہ دنیا کی جتنی بھی خوشیاں ہیں نا، یہ عارضی خوشیاں ہیں۔ جو بڑی خوشی ہے کسی آدمی کو جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں آئے اور دیکھا کہ میرا بیٹا وہ مصلی پہ کھڑا ہوا قرآن شریف سنا رہا ہے، یہ والد کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یا والد مسجد میں آیا اور اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا قرآن اور حدیث لوگوں کو سنا رہا ہے، یہ والد کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس خوشی کا تعلق صرف دنیا تک محدود نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی خوشیاں ہیں وہ دنیا تک محدود ہیں، لیکن یہ جو خوشی ہے قرآن اور حدیث کی جو خوشی ہے، یہ ایسی خوشی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دائمی رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی وجہ سے کتنی قوموں کو بلند مرتبہ فرماتے ہیں اور کتنی ہی قوموں کو پست و ذلیل کرتے ہیں، کہ جو لوگ قرآن کو اپنے سامنے رکھتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی مرتبہ عطا فرماتے ہیں، بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ قرآن پاک کو پس پش ڈال دیتے ہیں یہ لوگ ذلتوں میں جا گرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایک بہت بڑا ایک شخص تھا، دنیا کے اعتبار سے بڑا مالدار آدمی تھا۔ اس کی یہ چاہت تھی، اس کی یہ خوشی تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تاکہ میری آخرت کے بارے میں مجھے اس سے نفع حاصل ہو سکے۔ اللہ کی شان، اس کی 3 بیٹیاں، ایک بیٹا، اس بیٹے کے بارے میں یہ خواہش تھی۔ اس آدمی کو فالج ہوا اور پھر کینسر میں مبتلا ہوا، پھر بستر میں مرگ پہ پڑ گیا۔ اب روتا رہتا تھا کہ میرا بیٹا ہے، کاش میرا بیٹا یہ جو بیٹا ہے یہ میرا حفظ قرآن کر لیتا، قرآن پاک حفظ کر لیتا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بیٹا مجبور ہو گیا کہ اس باپ کے لیے کمانے والا تو کوئی ہے نہیں، لہذا مجبور ہو کر کمانا شروع کیا۔ دن بھر محنت کرتا تھا اور رات بھر قرآن پاک کو یاد کرتا، جب بھی موقع ملتا قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے قرآن پاک، والد کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، یہ بیٹا قرآن پاک حفظ کرتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس آدمی نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ اس نے پھر اسکول کی، کالج کی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد اس نے ایم فل کی، اور اس نے ایک بہت بڑا جو ہے اس نے مقالہ لکھا تھا۔ جب مقالہ لکھا تو اس میں اس نے سورہ کہف کی تفسیر لکھی۔ جب سورہ کہف کی تفسیر لکھی تو ایسی شاندار لکھی کہ عرب کے بڑے بڑے علماء وہ بھی جمع ہوئے اس کو اسناد دینے کے لیے۔ اس آدمی نے بڑا مرتبہ حاصل کیا ہے، اس کو آج بڑی ڈگری حاصل ہوگی، آج اس کے نام کے ساتھ ایک بڑا لقب لگنے والا ہے کہ یہ آدمی بڑے مرتبے کو حاصل کر چکا ہے۔ جب اس کے بارے میں اعلان کیا جا رہا تھا، اس وقت میں یہ نوجوان یہ رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ آج تو یہ خوشی کی بات ہے، آج تو یہ خوش ہونا چاہیے، تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ میرے والد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا یہ حافظ قرآن بن جائے، میرا بیٹا یہ حافظ قرآن بن جائے۔ میرے والد کی خواہش تھی، کاش آج میرا والد زندہ ہوتا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔
اتنی بڑی خوشی قرآن پاک کی طرف سے جو آدمی اس کو حاصل کر لے، اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ لوگ ایسی نعمتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو حقیقی خوشی نصیب فرمائی ہے، قلبی خوشی نصیب فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر ایک عارضی خوشی جو آدمی محسوس کرتا ہے دنیا کی چیزیں حاصل کرنے سے، حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حقیقی خوشی نصیب فرماتے ہیں کہ اس سے قلب کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہو گیا ہے۔ اس لیے دوستو بھائی، اس بات کی کوشش ہو کہ کلام پاک ہمارے سینوں میں زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو، اللہ کا کلام ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور میں دوستو بھائی، قرآن پاک ایسا عظیم شان کلام ہے کہ اس کی اگر ہم اس کے الفاظ پہ غور کریں، اس کی حکمت بصیرتوں پہ غور کریں، اس کی فصاحت بلاغت پہ غور کریں تو انسان حیران ہو جائے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فصاحت بلاغت رکھی ہے۔ ایک نوجوان لگا تھا، اس نے کچھ مجوسی تھے ان کے سامنے اس نے پڑھ دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا۔ تو وہاں پر ایک مجوسی تھا، وہ سجدے میں گر گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کا مطلب بنتا ہے کہ آپ اس قرآن کو کھول کھول کے بیان کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، کھول کھول کے بیان کیجیے۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ کیسا عظیم و شان کلام ہے کہ لوگوں نے سے کہا کہ تو مجوسی ہے، تو کیسے سجدہ کر رہا ہے، تو مسلمان نہیں۔ اس نے کہا مجھے اس کلام کی، میں نے اس کلام کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے کہ ایسا عظیم و شان کلام کہ اس نے 2 لفظوں کے اندر ساری کی ساری وضاحت کر دی۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول اگر ہیں تو آپ مجھے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنا دیجئے کہ جس کے اندر پورے کے پورے قرآن پاک کا خلاصہ اس میں بیان ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر 3 حکم عطا فرمائے ہیں اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ بیان فرمایا۔ تو کہنے لگے کہ ایسا عظیم و شان کلام کہ ایک آیت کے اندر پورا قرآن پاک کا خلاصہ ہے، یہ عظیم و شان کلام لوگوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ دوستو بھائیو، عظیم و شان کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی مرتبہ، ایسا منزلت عطا فرمائی ہے۔ ایک شخص تھا، یہودی تھا، تو اس نے مامون الرشید ہر سال ایسا کرتا تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرتا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد یہودی بھی اس میں ہوتے، عیسائی بھی ہوتے، مسلمان بھی ہوتے، تو لوگوں سے کہتا تھا کہ اپنا کوئی لکھا ہوا کلام پڑھ کے سنا۔ ایک یہودی تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے ایک کلام لکھا ہوا تھا، اس نے وہ پڑھ کے سنایا۔ مامون الرشید اس کے کلام سے بڑا متاثر ہوا، اس کو بلایا اور سوچا کہ اتنا عظیم شان کلام لکھنے والا، اتنی سمجھ والا ہے، کیوں نہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، شاید اسلام قبول کر لے۔ جب اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اسلام لے کر نہیں آ سکتا، میں یہودی ہوں، اپنی یہودیت پر قائم رہوں گا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ تو اگلا سال دوبارہ لوگوں کو جمع کیا، وہ شخص بھی آیا، لیکن جب اس کو دیکھا کہ اس نے تو مسلمانوں والا لباس پہنا ہوا، چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوئی ہے اور اس نے پگڑی باندھی ہوئی، وہ سامنے حاضر ہوا۔ تو انہوں نے اسے، مامون الرشید نے اس کو بلایا، اسے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم تو پچھلے سال تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں نے تورات کا کچھ الفاظ، کچھ اس کے جو نسخے تھے، کچھ الفاظ اس کی میں نے جمع کیے اور اپنی طرف سے اس میں تغیر اور تبدل کیا، کچھ تبدیلیاں میں نے کی، کچھ میں نے گھٹایا، کچھ میں نے بڑھا دیا، اور پھر اس کو خوبصورت انداز میں لکھنے کے بعد میں اپنے علماء کے پاس لے گیا کہ دیکھیو یہ کیسا ہے۔ انہوں نے دیکھا، بڑا پسند کیا اس کو اور مجھے انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر اس کے بعد میں نے انجیل کے کچھ اوراق جمع کیے، اس کے میں نے بڑا خوبصورت کر کے لکھا، اس میں نے وہی کام کیا، کچھ گھٹایا، کچھ بڑھایا۔ پھر میں لکھا ہوا انجیل کے جو علماء تھے، پادری، میں ان کے پاس لے گیا اور ان کو جا کر دکھایا۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بڑا خوبصورت کلام لکھا ہوا ہے۔ اب میں نے کچھ گھٹا دیا تھا، کچھ بڑھا دیا تھا، ان کو یہ محسوس نہیں ہو سکا، انہوں نے مجھے بھی انعام دیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں میں نے قرآن پاک اس کے کچھ الفاظ جمع کیے، کچھ اوراق جمع کیے، کچھ میں نے آیات جمع کی، اس کو اپنی طرف سے میں نے گھٹایا، بڑھایا، کہیں پر میں نے کوئی آیت چھوڑ دی۔
پوری ترتیب سے لکھتے لکھتے کوئی آیت چھوڑ دی بیچ میں. لکھنے کے بعد میں مسلمان علماء کے پاس لایا. انہوں نے کہا کہ آپ کلام کو دیکھیں. انہوں نے پسند تو کیا کہ لکھا ہوا بڑا خوبصورت انداز ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چیک کریں گے، اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دنوں کے بعد آنے کا کہا. جب میں گیا تو انہوں نے ہر اس جگہ پر نشان لگا رکھے تھے جہاں جہاں میں نے کمی کی تھی اور جہاں جہاں میں نے بڑھا دیا تھا. انہوں نے ساری نشاندہی کر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا لکھا ہوا صحیح نہیں ہے، یہ ہم قبول نہیں کر سکتے. مجھے واپس کر دیا. مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن ہے جس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں کر سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان کلام عطا فرمایا ہے. میں دوستو بھائیو، یہ حافظ قرآن جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، قرآن سنا رہا ہوتا ہے، یہ ایک ہی وقت میں کئی کام انجام دے رہا ہوتا ہے. اس جگہ کو محراب کہا جاتا ہے. محراب کہتے ہیں لڑائی کی جگہ. گویا کہ حافظ قرآن ایک ہی وقت میں وہ شیطان سے بھی جنگ کر رہا ہوتا ہے. اس کی وسوسوں سے بچنے کے لیے وہ ایک ہی وقت میں قرآن کی ہر آیت پہ غور کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری کوئی آیت رہ نہ جائے، میرا کوئی لفظ رہ نہ جائے. اس حالت کے اندر قرآن پاک کی وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، قرآن پاک کے الفاظ میں غلطی ممکن ہے، بڑے بڑے قراء حضرات ان کو غلطی بھی آ جاتی ہے، لیکن قرآن پاک کی غلطی آ جانا عیب نہیں ہے. قرآن پاک کو غلط پڑھنا عیب ہے. کوئی آدمی قرآن پاک کی الفاظ کی درستگی نہیں کرتا ہے بلکہ قرآن پاک کو تجوید کے بغیر پڑھتا ہے، یہ بھی ادبی ہے. لیکن قرآن پاک میں غلطی آ جانا، تلاوت کرتے ہوئے، تراویح میں پڑھتے ہوئے غلطی آ جانا، یہ عیب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بڑا ایک امتیاز رکھا ہے کہ اس قرآن پاک کو اللہ نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو کچھ ہی دنوں میں حفظ کر لیا. محمد ابن ہشام الصائب کلبی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں داخل ہوئے، 3 دن کے بعد گھر سے باہر نکلے، 3 دن میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس علم حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے حفظ قرآن کرنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. ایک ہفتے کے بعد پھر حاضر ہوئے. انہیں فرمایا کہ تم پھر آ گئے. فرمایا کہ میں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. 1 ہفتے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 27 دن میں سفر حج میں تھے تو کشتی کے سفر پر تھے. تو جب شعبان ختم ہوا، رمضان کا پہلا دن، لوگوں سے کہا کوئی حافظ قرآن ہے تراویح کے لیے؟ لوگوں نے کہا کوئی بھی حافظ نہیں ہے. تو فرمایا چلو ہم ہی حفظ کر لیتے ہیں. ہر روز قرآن پاک کا 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور اس کو تراویح میں سناتے تھے. کرتے کرتے 27 دن میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. 27 دن میں پورا قرآن. اور یہ تو ابھی کی بات ہے کہ مولانا نسیم اللہ خان صاحب کراچی میں نور اللہ مرکزہ، انہوں نے بھی 27 دن کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. اور ابھی ہمارا ماشاءاللہ ایک شاگرد ماشاءاللہ، اس کو میں نے رمضان سے 1 دن پہلے کہا کہ اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کے 6 پارے ہیں اور آپ 6 پارے یہ ان دنوں میں حفظ کر لیتے ہیں تو آپ بھی دستار بندی بھی کر لیں گے. تو ماشاءاللہ اس نے بڑی ہمت سے اس نے ہر روز پاؤ کر کے سنایا اور پورا 24 دن کے اندر اس نے 6 پارے حفظ کر لیے. دیکھیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو ایسا عظیم و شان بنایا ہے کہ جس عمر میں اور جس وقت میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سینوں میں اتار دیتے ہیں. قرآن پاک کی عظمت بھی دل کے اندر ہو اور قرآن پاک پر عمل کرنا بھی زندگی میں آ جائے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں. دیکھیں ہم دنیا کی ہر کام کے لیے اپنے مال و اسباب کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی بھکاری آتا ہے اور آ کر ٹیڑھا منہ کرتا ہے تو اس کو آدمی کو وہاں پر مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور جہاں پر قرآن اور حدیث یہ سکھایا جاتا ہے، وہاں پر ہمارے مال و اسباب کے بارے میں اگر ہمیں کہا جائے تو کیوں ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم وہاں اللہ کے دین کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کریں. دیکھیے میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو کہ جو آدمی حافظ قرآن خود بنتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے انعامات سے نوازتے ہیں. اور جو آدمی اس حافظ قرآن کے ساتھ تعامل کرنے والا ہے حفظ قرآن کرنے پر، اس آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حفظ قرآن کا پورا اجر عطا فرمائیں. اور اس پر کئی واقعات شاہد ہیں. من دل علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی کسی کی رہنمائی کرتا ہے کسی خیر پر، وہ بھی اس کے کرنے والا شمار ہوتا ہے. قرآن پاک پڑھنے پر، قرآن پاک کی نعمت حاصل کرنے پر کسی کی مدد کرنے والا آدمی، یہ بھی اس کی نعمت کو حاصل کرنے والا ہے.
اس میں دوستو بھائیو، آج اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، اس وقت سے پہلے کہ جب ہماری کوئی سمجھ باقی نہ رہے، اس سے پہلے ہم کوشش کر لیں، قرآن پاک کو سینے محفوظ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کلام پاک کے مطابق ہمیں صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔